بالکل جی. ہاں جی تو کرونا جو ہے جناب وہ بے قابو ہو چکا ہے, سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے. کیسز کی جو تعداد ہے وہ 50,000 تجاوز کر چکی ہے. تو جناب خدارہ احتیاط کر لیں, اب نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 55 افراد کرونا وائرس کے باعث جاں بحق ہوئے, اور یہ وہ تعداد ہے جو سرکاری اعداد و شمار میں آ رہی ہے. بہت سارے لوگ جو کہ ٹیسٹ نہیں کروا رہے, اور اس کے بعد جس قسم کی انہیں پیچیدگیاں ہو رہی ہیں وہ رجسٹر نہیں کروا رہے, وہ اس میں شامل بہرحال نہیں ہے. تو کوشش کریں جناب پہلے تو ٹیسٹ کرائیں, اور یہ سارا معاملہ ایک بڑی گمبھیر صورتحال کی طرف جا رہا ہے. بالکل, اور 128 ڈاکٹر ڈال کر چکے ہیں. 5 روز میں صرف 10 ڈاکٹرز جو ہیں وہ جان کی بازی ہار گئے ہیں. وہ فرنٹ لائن پر کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ سب سے زیادہ ایکسپوز ہو رہے ہوتے ہیں, جبکہ 3,000 سے زائد جناب میڈیکل سٹاف متاثر ہے. تو حساس اداروں نے اسے نیشنل ایشو قرار دے دیا ہے جناب. جی بالکل, اور آج چونکہ جمعہ المبارک ہے, آج اس حوالے سے یوم دعا منایا جائے گا. صدر پاکستان جناب عارف علوی نے آج اس حوالے سے خصوصی اپیل کی ہے. کیا کہا انہوں نے, آپ کو سنواتے ہیں. دوسری لہر جو آئی ہے کورونا کے حوالے سے, اس پر سارے علماء نے تشویش کا اظہار کیا. یہ بھی طے پایا کہ جمعے کے اجتماعات کے اندر, اور خاص طور پر 4 دسمبر کو یوم دعا منایا جائے گا, اور رجوع الی اللہ کی کیفیت کو برقرار رکھا جائے گا. علماء نے اتفاق کیا اس بات پر کہ ہر اجتماع کے اندر اپنے دروس کے اندر لوگوں کو آگہی دیتے رہیں گے. علماء نے یہ اپیل کی ہے سیاستدانوں سے اور حکومت سے کہ وہاں بھی اس بات پر اتفاق ہونا چاہیے کہ جلسے جلوسوں کو اگر مؤخر کر دیا جائے کچھ عرصے کے لیے, تاکہ کم سے کم اس وبا کا مقابلہ کر لیا جائے. اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے کرونا اسپیشل سیشن سے کل خطاب کیا وزیر اعظم عمران خان نے. انہوں نے کیا کہا وہ بھی آپ کو سناتے ہیں. The COVID-19 pandemic is the most serious global crisis since the Second World War. In Pakistan, we had a successful policy of smart lockdowns. Our efforts were aimed at ensuring that not only do we save people from the virus, but also prevent them from dying from hunger. I would like to propose a 10-point agenda for urgent action. 1. Debt suspension till the end of the pandemic for low-income and most stressed countries. 2. Cancellation of debt of least developed countries. 3. Restructuring of the public sector debt of other developing countries under an agreed inclusive multilateral framework. 4. A general allocation of special drawing rights of $500 billion. 5. Expanded concessional financing to low-income countries through multilateral development banks. 6. Creation of a new liquidity and sustainability facility, which should provide short-term loans at low costs. 7. Fulfillment of the 0.7% official development assistance commitments. 8. Mobilizing the required 1.5 trillion annual investment in sustainable infrastructure. 9. Achievement of the agreed target of mobilizing $100 billion per year for climate action in developing countries. And 10. Immediate action to stop the massive illicit financial outflows from developing countries to rich countries, to offshore tax havens. And at the same time, there should be an immediate return of their assets stolen by corrupt politicians and criminals back to these countries. کورونا کی دوسری لہر سے نمٹنے کے لیے پاک فوج بھی حکومت کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کہتے ہیں کہ دوسری لہر میں تیاری پہلے سے زیادہ بہتر ہے.
Wave as it has come in, we should be tackling it well. We've enhanced ability to fight this in a better way at every level, may it be information technology, may it be implementation and execution of different instructions being given by the government. Pakistan Army has been in the thick and thin of all these things. We need to be extremely careful in this second wave, and only then we will be able to come out of it. اور اسلام ہائی کورٹ کا بھی یہی کہنا ہے کہ کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے اب ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. حکومت اور اپوزیشن مل کر قوم کو متحد کریں. پی ایم اے کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر قیصر سجاد نے بھی وارننگ دی ہے, خبردار کیا ہے کہ اگر ایس او پیز پر عمل نہ کیا گیا تو صورتحال مزید خراب بھی ہو سکتی ہے. رش اتنا ہے کہ اسپتال والے منع کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. مجھے ڈر ہے کہ اگر مریض چلے بھی جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ڈاکٹرز حضرات موجود نہیں ہوں گے, جو ایکسپرٹس ہیں وہ نہیں ہوں گے. دگنا تگنا لوگ پازیٹیو ہو رہے ہیں جو کہ اپنے آپ کو شو نہیں کرتے ہیں, لوگ ڈرتے ہیں. اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں NCOC کے سربراہ جناب اسد عمر صاحب. بہت شکریہ اسد صاحب وقت دینے کے لیے. اسد صاحب, جس طرح سے سیکنڈ ویو کے اعداد و شمار آ رہے ہیں, صاف لگ رہا ہے کہ ابھی تک پیک نہیں آیا, پیک کی طرف ہم جا رہے ہیں, لیکن اپوزیشن جماعتوں کے جلسے جلوس جاری ہیں اور اجتماع اکٹھے کیے جا رہے ہیں, اس رویے کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جو دوسری لہر ہے وہ اب تو ہم کو سب کو اپنے گھروں میں بھی نظر آ رہا ہے. ہمارے رشتہ دار, ہمارے دوست, ہمارے عزیزوں کے اندر بھی ہمیں کیسز بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور ہسپتالوں کے اندر جو زور ہے اس بیماری کا, اس کی وجہ سے لوگوں کا بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہمارے یہاں ہسپتالوں کے اندر آکسیجن کے اوپر جو مریض تھے, یعنی جو سب سے سیریس جو مریض تھے کورونا کے, وہ آج سے چند ہفتوں پہلے تقریباً 450 کے قریب ہوتے تھے سارے پاکستان کے ہسپتالوں میں. وہ کل 2400 سے زیادہ کیس ہو چکے ہیں. جب جون میں پیک آئی تھی پہلی سب سے زیادہ کیس ہے وہ تقریباً 3300 کے قریب تھے. تقریباً ہم وہاں پہنچنے والے ہیں جہاں پر ہم اپنی پہلی پیک کے ویو کے پیک پر گئے تھے. تو اس صورتحال کے اندر اپوزیشن کا یہ پیغام دینا پاکستان کے لوگوں کو کہ اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے, اور ان کے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ جلسے سے بھاگ جاتا ہے کرونا, لوگوں کی زندگی بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں, لوگوں کی روزگار بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں, اور میرے خیال میں تو اپنی کوئی سیاست کا بھی فائدہ نہیں کرتے. اور اسد صاحب, اپوزیشن نے سیاسی اجتماعات کو ختم نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. جلسے جلوس اسی طریقے سے جاری رہیں گے, اتنے لوگ اکٹھے ہوتے رہیں گے, لیکن وہیں پر ان کے گھر کی جو گیدرنگز ہیں, جو تقریبات ہیں, اس کے لیے تمام ایس او پیز پر عمل درآمد ضروری ہے. یہ کیا فرق ہے, اس فرق کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, اس پورے سلسلے کو جس طریقے سے کورونا کو انہوں نے استعمال کیا سیاست کے لیے, اس سے زیادہ کھلی منافقت ہو نہیں سکتی. یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے کہتے تھے کہ غریب کا روزگار بھی اگر چھیننا پڑے, اگر دہاڑی دار کو بند کرنا پڑے اور اس کو روٹی اس کو نہ نصیب ہو, تو تب بھی سب بند کر دو. لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن کی آوازیں لگاتے تھے. آج یہ صورتحال ہے کہ اپنے گھر میں نجی تقریب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کورونا نیگیٹو کا ٹیسٹ ساتھ لے کے آؤ, رزلٹ لے کے آؤ, ورنہ آ نہیں سکتے, اور بندش لگاتے ہیں کتنے لوگ آ سکتے ہیں اس سے زیادہ. اور جہاں عوام کی بات آتی ہے, جہاں پاکستان کے غریب لوگوں کے متوسط طبقے کی بات آتی ہے, ان کو یہ کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک لیڈر نے تو کہہ دیا کہ اگر اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو قربانی لینی پڑے تو قربان بھی ہو جانا چاہیے. تو میری ان سے ابتدا یہ ہے کہ اگر آپ قربانی دینے کا بہت شوق ہو رہا ہے تو اپنے گھر سے شروع کریں, پاکستان کی عوام کی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں. اور چلے, بہت بہت شکریہ. اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ یہ ایک دور ہے, اور یہ دورہ معیار صرف اپوزیشن کی حد تک موجود نہیں ہے. یہ دورہ معیار اگر ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہر طبقے میں موجود ہے, اور ہر طبقہ جو ہے وہ اس سیکنڈ ویو کو سیریس نہیں لے رہا ہے. جبکہ بار بار ہم بھی اپنے پلیٹ فارم سے کہہ رہے ہیں اور اعداد و شمار بھی بتا رہے ہیں کہ کورونا کی جو سیکنڈ ویو آئی ہے یہ پہلی ویو سے زیادہ شدت رکھتی ہے. گو کہ تیاری پوری ہے, لیکن یہ کافی نہیں ہے. اتنے اسپتالوں میں جگہ نہیں ہے, اتنے اسپتال نہیں ہیں ملک میں جتنے مریض اکٹھے ہو سکتے ہیں. تو خدارہ ماسک پہنے, کوئی عقل کو ہاتھ ڈالیں. جناب, اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اعوان صاحبہ موجود ہیں. بہت شکریہ جی ہمیں وقت دینے کے لیے. فردوس صاحبہ, کورونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں, ہم بار بار کہہ رہے ہیں, ایس او پیز بھی جو ہے سخت کیے جا رہے ہیں, لوگوں کو کہا بھی جا رہا ہے, لیکن لوگ مان نہیں رہے. بہرحال کیا لگ رہا ہے آپ کو, حالات کسی سخت فیصلے کی طرف جا رہے ہیں؟ قسمتی سے ہر روز
جہاں کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہلاکتوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، اور حکومت نے جو مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا اور اس کو امپلیمنٹ کیا، لیکن عوام اس میں سیریس کردار ادا نہیں کر رہے، لوگوں کو احساس ذمہ داری نہیں ہے، اور اس میں اپوزیشن کا جو رول ہے وہ بڑا منفی ہے، اور اپوزیشن اپنے مخصوص سیاسی عزائم کی تکمیل کے لیے کرونا کو پھیلانے کا سبب بن رہی ہے، اور جلسے جلوس اور سیاسی گہما گہمی جو ہے وہ کرونا کے لیے ایک آئیڈیل کنڈیوسو انوائرمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے۔ لہٰذا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ عدالت کا حکم موجود، ہمارا انفیکشس ڈیزیز کنٹرول ایکٹ موجود، جو NCOC کے SOPs موجود، اور تمام صوبائی حکومتوں کا اس پہ کنسنسس موجود، لیکن اس کے باوجود کرونا کے خلاف جو نیشنل اسٹریٹجی ہے اس کو سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے۔ فردوس صاحبہ، آپ نے جیسے کہا کہ اپوزیشن کا جو رول ہے وہ کافی منفی ہے، تو اپوزیشن اگر ضد پر ڈٹی ہوئی ہے لیکن عوام کا تحفظ تو حکومت کی ذمہ داری ہے، کیا حکمت عملی بنائی جا رہی ہے؟ اپوزیشن کی ضد ہے، ہٹ درمی ہے، انا ہے، اور ذات کے ساتھ جڑا، مفادات کے ساتھ جڑا درد ہے، جسے وہ عوام کا درد بنا کے سیاسی تسکین کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ حکومت خاموش تماشائی تو نہیں بن سکتی، اور نہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے عوام کو اپوزیشن کے رحم و کرم پہ چھوڑ سکتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ SOPs پہ عمل کرنے کے لیے حکومت اور اپوزیشن دونوں مل کے ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ حکومت ہر طرح کی سہولت کاری کے لیے تیار ہے، اپوزیشن کو ان جلسوں سے گریز کرنا چاہیے، ان جلسوں سے وقتی طور پہ کرونا پھیلانے کا جو باعث بن رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو محدود رکھنا چاہیے، اور اگر وہ اپوزیشن باز نہیں آتی تو پھر اس سلسلے میں کیا حفاظتی تدابیر اختیار کی جائیں، کیا قانونی لائحہ عمل طے کیا جائے، اور کیا ایسا روڈ میپ بنایا جائے، اس کے لیے اعلیٰ سطحی مشاورت ہوگی۔ جی، فردوس عاشق اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی۔ اب ذرا کراچی کے کچھ اضلاع کی بات کرتے ہیں کہ جہاں پر اب مزید چند علاقوں میں لاک ڈاؤن کا نفاذ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ DC سینٹرل کا کہنا ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن 2 سے 16 دسمبر تک نافذ رہے گا، اور اسمارٹ لاک ڈاؤن گلبرگ، نارتھ نازم آباد کے علاقے، لیاقت آباد، نارتھ کراچی اور کئی مختلف علاقوں میں نافذ کیا گیا ہے۔ کیا صورتحال ہے؟ ہمارے نمائندے اصغر عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی اصغر۔ جی ہاں، جمعرات کو کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں انتہائی اضافہ ہوا، اور اس کے بعد ضلع بستی میں مزید علاقوں میں اسمارٹ لگا دیا گیا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر نوٹیفیکیشن تو جاری کر دیا گیا ہے، لیکن عملی انتظامات ابھی تک نہیں کیے گئے تھے۔ آج ضلع بستی میں لیاقت آباد، FB ایریا کے مختلف بلاک 10، بلاک 12 اور بلاک 14 اور بلاک 7 کی کچھ گلیوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نارتھ کراچی اور نارتھ نازم آباد میں بھی یہ لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک اس پہ عملی اقدامات تمام جگہ پر نہیں ہوئے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کہیں بھی کسی کو ماسک نہیں لگایا گیا اور SOPs پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، عوام اس کی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں، اور جبکہ انتظامیہ کو اس پر انفورس کرنا چاہیے، انہیں مجبور کرنا چاہیے، کیونکہ جانیں سب کی انسانوں کی قیمتی ہیں، ان پہ عمل درآمد کرنا چاہیے۔ اس کے لیے شعوری مہم بھی چلانی چاہیے، اور ان پر شہریوں کو قوت کے ساتھ جرمانہ وغیرہ عائد کر کے مجبور کرنا چاہیے کہ وہ SOPs کو فالو کریں۔ بالکل، SOPs کو فالو کیا جائے۔ اصغر عمر ہمیں آگاہ کر رہے تھے کہ کراچی کے کچھ مزید علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے، تو خدا رہا اس کو اذیت نہیں سمجھیں، یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کوئی قید نہیں ہے، یہ آپ کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے۔ کچھ عرصہ اگر ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن کو برداشت کر لیں گے تو آگے صورتحال خراب نہ ہو مزید، اس سے ہم بچ سکیں گے۔ جی ہاں۔